अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। कल के बाद से यकीनन बहुत सी चीज़ें सियासी तौर पर एक जमात के लिए तब्दील होती हुई महसूस हुई और वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत से लोगों के लिए ये बात किसी बम से कम नहीं थी कि सलमान अकरम राजा साहब, जो कि अनऑफिशियली सही यानी कि बगैर नोटिफिकेशन के सही लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर तैनात थे, उन्होंने माजरत कर ली और उसका उज़र जो भी पेश किया, बहुत से नाकदीन के लिए वो उज़र काबिल कबूल नज़र नहीं आता है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि आज अलीमा खान साहिबा, जिनका गुज़िश्ता रोज़ नाम गर्दिश करता रहा कि सलमान अकरम राजा साहब के साथ उनके कुछ आपसी इख्तलाफात थे, जिसकी बिना पर सलमान अकरम राजा साहब ने पार्टी में रहते हुए भी पार्टी का जो ओहदा है वो वापस करने का चुनाव किया। उनकी तरफ से आज एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसी कोई बात उनके और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान नहीं हुई है। लेकिन उस गुफ्तगू में ये चीज़ भी ज़ाहिर की गई है कि बेसिकली जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो अभी तक मौजूए बहस बने हुए हैं, क्योंकि बानी PTI चेयरमैन की तरफ से एक बड़ी वाज़ेह और क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, लेकिन पार्टी की तरफ से अगर सियासी उमूर के ऊपर ये फैसला हुआ है तो यकीनन इसमें पार्टी का एक अपना स्टांस होगा। लेकिन बज़ाहिर उनकी गुफ्तगू से, यानी कि खान साहब की बहन की गुफ्तगू से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि कुछ तो ऐसे इशूज़ हैं जो कि पार्टी के अंदर मौजूद हैं, जो कि एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं, और चाहे पार्टी के चेयरमैन हो या फिर सेक्रेटरी जनरल हो जो कि गुज़िश्ता रोज़ तक थे, वो इन तमाम इशूज़ को टेकअप नहीं कर पा रहे और जो आपसी इख्तलाफात हैं पार्टी के, उनको भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, इसके नताइज कोई बहुत अच्छे साबित नहीं हो सकते हैं अगर इन मामलात को जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया गया। लेकिन इस पूरे फेज़ में कुछ ऐसी शख्सियात रहीं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही भी हैं, हिस्सा हैं भी, और वो हर वक्त हर मोड़ के ऊपर पॉइंट आउट करते रहे कि ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी गलतियाँ हुई और हो रही हैं और उसका नुकसान इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ा। इसी में से एक ऐसी शख्सियत प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान साहब के सीनियर रहनुमा भी हैं, सीनियर वकील भी हैं, फैसल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे थोड़ा सा इस बात पे डिग आउट करने की कोशिश करेंगे कि असल मसला है क्या पार्टी क़यादत का है, या फिर ये कि आपसी जो इख्तलाफात हैं वही इतने मजबूत हो चुके हैं कि पार्टी एक साइड पर जा रही है। फैसल चौधरी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं दो तीन चीज़ें चाहूँगी जिनका अगर आप पहले जवाब में अपने अहाता कर लें। जो सलमान अकरम राजा साहब की स्टोरी थी, कल इसके ऊपर हमने बड़ी बात की, आप क्या समझते हैं? बात इतनी सादा सी है कि उनके इख्तलाफात उनकी बहन से रहे हों, खान साहब की, और इस बिना के ऊपर वो पार्टी का ओहदा छोड़ रही हैं? आपको लगता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाइल अप हो चुकी हैं इसमें? बेसिकली तो प्रेशर नहीं ना ले सकते लोग, जो इसी वजह से आपने देखा ना कि पीटीआई की जो सारी सियासत है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और जिस किस्म के हालात है उसमें तो वही आदमी कामयाब होगा ना जो प्रेशर ले सकता है। प्रेशर में मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। इमरान खान साहब की तरफ से और या हलीमा बीबी की तरफ से तो सुनने में तो यही आया था कि वो ज़िमनी इंतखाबात के मामले को लेके ले दे हुई और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हुई, और ये फिर इलेक्शन से मुतल्लिक वो खुश नहीं थी और वो चाहती थी कि ये मामला जो है इलेक्शन ना लड़ा जाए। लेकिन देखिए, बात ये है कि ये तो सियासी फैसले हैं, ये तो पॉलिटिकल कमेटी ने करने हैं। सलमान राजा के बारे में मेरी ओपिनियन तो आपको भी पता है, कोई खास नहीं है। मैं समझता हूँ बेकार सा आदमी है। इमरान खान साहब का गलत फैसला है, और एक और उस्मान बाजार पार्टी पे उन्होंने लगाया है। लेकिन जनरल सेक्रेटरी तो वो है और पॉलिटिकल कमेटी है, फैसले तो सियासी तौर पे वही लें ना, उनको बाहर से डिक्टेट नहीं करना चाहिए। देखिए ये और पीटीआई को ये फैसला करना चाहिए हमें कि आप किस तरह से सियासत करना चाहते हैं। इस तरह से सियासत नहीं हो सकती ना जी, कि फैसले कोई और ले, जिम्मेदारी किसी और की हो और डिक्टेशन कहीं और से आ रही है। तो इस तरह की डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए और बिल्कुल उसको ओपनली रिजेक्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, लेकिन फैसल चौधरी साहब, अगर आप ये वजाहत कर सकें, जो हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं, एक तो सलमान अकरम राजा साहब के बारे में कहा जाता था कि वो अलीमा खान साहिबा के कैंप का ही हिस्सा है। ऑब्वियसली वो उनके ज़्यादा करीब समझे जाते थे और उनसे डायरेक्शंस भी लेते थे बहुत सी चीज़ों के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि जो इख्तलाफ हुआ होगा वो सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन पे हुआ होगा? दूसरा, ये आपको लगता है कि क्या खान साहब जो जेल में बैठकर फैसला कर रहे हैं, जैसे ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने कहा हिस्सा नहीं लेना, लेकिन बाद में पार्टी ने कहा कि नहीं हमें हिस्सा लेना चाहिए, तो क्या जो बाहर बैठी हुई लीडरशिप है, जिसमें बैरिस्टर गौर साहब और दीगर लोग शामिल हैं, वो आखिर कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे खान साहब को कि इस वक्त बाहर की डायनामिक्स को देखकर हमें डिसीजंस लेने? देखिए, वो लिस्ट कंट्रोल होती है ना, वो लिस्ट में आप लोगों के नाम नहीं भेजते हैं। या तो जो पॉलिटिकल पार्लिमानी कमेटी के लोग हैं उनको भेजा जाए, वो मुलाकात करें, लेकिन एक ही साइड का वर्जन अगर जाएगा तो फैसले तो इसी तक के आएंगे। तो जब तक तो दो साइड का वर्जन नहीं सुनेंगे खान साहब, कोई मतलब होता है। मैंने बड़ी दफ़ा उनको
मुंह पे कहा कि ये आपकी स्टीम और स्कीम के साथ आप बाहर नहीं आ सकते और नहीं आ सकेंगे। और इस तरह के जो एहतजाज है या जो मामला है, खान साहब के, देखिए खान साहब हैं एक बड़े आनी इरादे वाला शख्स। वो प्रेशर बर्दाश्त भी करते हैं, वो ले भी सकते हैं, और वो शक्तियाँ बड़ी आराम से बर्दाश्त भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी में ये नहीं है, सकत नहीं है। उनके लोग भाग जाते हैं। देखिए ना, आज उन्होंने सेकेंड इन्फॉर्मेशन को कहा कि 2 दिन में वापस आओ वरना इस्तीफा दो। तो ये कभी आया ही नहीं, ना कभी एहतजाज में गए, ना कभी किसी जलसे में गए हैं। तहरीक चलाना तो बड़ी दूर की बात है। तो इस तरह की जो बात है ना कि वो खान साहब को अपनी टीम तो सियासी करनी पड़ेगी ना जी, अगर उन्होंने बाहर निकलना है। और उनके लोग जो है वो जज्बाती भी हैं, जाहिर है। अब देखें ना, भांजों को जैसा अरेस्ट किया गया 27 महीनों के बाद, ये बड़ी ज्यादती की बात है कि यानी 27 महीने जिनका कोई लेना देना नहीं था। तो लेकिन हलीमा बीवी को आज फिर मुलाकात की भी इजाजत दी गई, तो सॉर्ट ऑफ कंपनसेट किया गया है या क्या किया गया। और इस तरह से भी नजर आता है। तो गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को जब तक वर्जन मुकम्मल नहीं मिलेंगे तो फैसले तो फ्लॉड ही होंगे। और सलमान ने तो कभी इस्तीफा दिया भी नहीं था, वो तो गौर ने भी कहा भाई इस्तीफा तो उसका होता है जब आप सोशल मीडिया पे ट्वीट करके आज जो जिस अंदाज से वो बाहर आया तो इस तरह लगा जैसे हलीमा खान को शिकस्त दी है। तो ये नामुनासिब हरकतें हैं, इसमें कोई इखलाकी तौर पे भी ये नहीं होनी चाहिए। जो भी हैं वो बड़ी हैं, मुझे भी बड़ी शिकायतें हैं उनके साथ, तो मैं भी बड़ी, लेकिन मैंने कभी मीडिया पे बात नहीं की। और रफीक मलिक साहब को भी मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप घर की बातें जो है वो खान साहब के साथ किया करें, आप बाहर क्यों करते हैं? बाहर तो नहीं करनी चाहिए ना। नहीं, वो लेकिन शिकायतें फैसल तो साहब सबकी सर होती हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें, आप जेल में भी गए, आपने उनसे डिस्कस भी की, उनको मशवरे भी दिए, लेकिन आपके ख्याल में एक तो ये कि जो ख़वातीन का इन्फ्लुएंस है वो इतना ज़्यादा क्यों है पार्टी में? आप खुद भी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, अभी तक आप उनको देख रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। वजह क्या है कि खान साहब डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहनों को देते हैं और वो बाहर आके अनाउंस करते हैं, पार्टी के बाकी लोग भी तो मिल रहे होते हैं। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफ़ा मंजूर हो भी जाए तो फिर अल्टरनेट चॉइस क्या है पीटीआई के पास इस ओहदे के लिए? और 3600 चॉइसेस हैं, वो तो इससे तो बेहतर ही है सारे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस्तीफा क्या मंजूर, इस्तीफा तो ना दे के भी पार्टी का नुकसान है, दे के भी पार्टी, जिस तरह से ये अनाउंस हुआ, यानी अब बताएं ना कि क्या था पीछे, चाहे मुगैया जो हम लोग और आप लोग कर रहे हैं, तो इसकी क्लियर बात हो ना कि किसकी वजह से इस्तीफा दिया। ठीक है, पार्टी के अंदर से अगर ये आप पॉलिटिकल कमेटी को, डिक्टेटरशिप तो नहीं हो सकती ना। खान साहब तो बड़े जमहूरी आदमी हैं। चले, ये जो ज़िमनी इंतखाबात का एक मसला चल रहा है, बहस अभी तक हो रही है, खान साहब कह रहे हैं नहीं लड़ने हैं, पार्टी कह रही है लड़ने हैं, आपको क्या लगता है अगर लड़ भी लें तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि देखा जाए टेक्निकली तो ज़्यादातर जो रूलिंग पार्टी होती है वही कामयाब होती है ज़िमनी इलेक्शंस में। तो इस एक्सरसाइज से क्या हासिल हो सकेगा जो सियासी लीडरशिप बार बार इन्फोर्स करना चाह रही है कि जी इंतखाबात में हमें हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए? नहीं, वो तो आपकी अपोजिशन भी ये कह रही है कि आप हिस्सा लें, पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, बिल्कुल। एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उससे आप बाहर कैसे रह सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगी तो और क्या करेंगी? जंग तो नहीं लड़ सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते ना। इलेक्शन लड़ना चाहिए, उसमें अपना मतवा नजर है वो पेश करना चाहिए। जहाँ पे शिकायत होगी और 100 काम होंगे वो आप लाएंगे, मीडिया में खबरें बनती हैं, आप एक दोबारा रीइटरेट होता है आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो तो सियासी जमातें या सियासी लोग जो इलेक्शन लड़ने के अलावा और क्या करेंगे? तो ये जो इनकलाबी किस्म की सोच है, ये तो नहीं चलने वाली ना। ये इसका पहले फायदा हुआ, ना भी फायदा हो रहा है, ना होगा। तो ये चीजें ना कल जो आने वाली होती हैं उसको आज सोचना पड़ता है सियासत में। इस तरह से नहीं होता कि आप टाइमली, ये कोई 1-2 मिनट के फैसले नहीं होते, ये बड़े सीरियस मामला है। और गैर संजीदगी की वजह से पार्टी की, अब आप देखें कि ना कोई सियासत रह गई है, ना पार्टी और डिसीजंस भी कहीं भी फर्म आपको नज़र नजर नहीं आती है। आते, डिसीजंस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज भी हो रहे हैं और किसी इसलिए कि हद तक बच्चों के हाथों में है ना जी, बच्चों के हाथों में ना, अगर वो बच्चों के हाथ नहीं, में ये तो तो फिर फिर खान चीजें साहब को इससे सोचना चाहिए। वैसे माजरत चाहूँगी वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन खान साहब को भी सोचना चाहिए क्योंकि ये तमाम जो लोग अपॉइंटेड हैं इन डेजिग्नेशंस पे, ये तो खान साहब की ही रिकमेंड किए हुए हैं। वो खान साहब तक दूसरे एक्सेस नहीं है। और दूसरा, मैं तो खान साहब को पहले भी कहा था, मैंने कहा जी आपका कौन सा ये आखिरी गलत फैसला है? तो ये उस्मान बुज़दार की तरह तो बहुत सारे फैसले होते हैं, लेकिन खान साहब अपनी तरह सबको अपने जैसा बंदा होता है ना वैसे ही समझता है। खान उस्मान बड़ा बुज़दार की क्लियर वैसे आदमी है, आपने बड़ा अच्छी ऑनेस्ट। अच्छी मिसाल दी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फैसल वक्त खत्म हो चुका है सेगमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हमारे साथ फैसल चौधरी मौजूद थे, थैंक यकीनन यू।
کھل کر بات ہے جو آنیسٹلی کسی بھی پارٹی کے ورکر کو، ڈیڈیکیٹڈ کارکن کو کرنی چاہیے، لیکن اب غلطیاں تو ہو رہی ہیں اور ان غلطیوں کا جو خمیازہ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو بڑی حد تک فیس کرنا پڑا ہے، لیکن اگر ان فیصلوں کو صحیح طریقے سے اپنے انجام تک پہنچایا جائے تو بہت سی چیزیں ابھی بھی بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن بظاہر ایسا مشکل نظر آتا ہے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد جہاں اپوزیشن کی رائے جانی ہے، ہم حکومت کی اور حکومت کے اتحادی جماعتوں کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان مقدمات میں جو کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں اور فیصلے سنائے جا رہے ہیں، کیا واقعی اس سے ہم اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی ایک آخری کوشش کر رہے ہیں؟ اس پر حکومت کے اتحادیوں کا کیا موقف ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح اپوزیشن کا بڑا ایک واضح سٹانس ہے، خاص طور پر ابھی ریسنٹلی جو فیصلے آ رہے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلے آنے کی رفتار ہے، خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے، اس رفتار میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، ان کے خلاف فیصلے بھی آ رہے ہیں، ان کی نااہلیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں سے اگر گفتگو کریں تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی آدھی جنگ ہار چکے ہیں، یعنی قانونی چارہ جوئی کے لیے اس رفتار کے ساتھ کوششیں نہیں ہو رہی ہیں۔ خان صاحب تک رسائی کے حوالے سے بار بار بات کی جاتی ہے، لیکن قانونی امور کے حوالے سے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے میں جو پرو ایکٹیونیس کا مظاہرہ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن ان تمام حالات میں بھی اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی مضبوط سٹینڈنگ رکھتی ہے، سپورٹ رکھتی ہے، ان کا اس حوالے سے ایک بڑا واضح موقف رہا ہے اور بڑے عرصے سے رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ بات چیت کی بات بار بار کرتے رہے ہیں، مذاکرات کی بات بار بار کرتے رہے ہیں، بلکہ اپوزیشن اور حکومت دونوں طرف یہ بات کہتے آئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی بڑی ضروری ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو سیاسی سسٹم جو ہے اس کا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ان ریسنٹ ڈیسیجن کے بعد بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی بڑی خاموش نظر آتی ہے۔ وہ اب جان بوجھ کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے یا مصلحت کے تحت کیے ہوئے ہے، یا وہ چاہتی ہے کہ اس پر مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کوئی واضح موقف دیں یا بات چیت کی راہ ہموار کریں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا۔ اسی پر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما بھی ہیں اور سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، شازیہ مری صاحبہ موجود ہیں۔ شازیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلے تو میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کی جماعت حکومت کی ایک بڑی اسٹرانگ اتحادی ہے، سپورٹیو رول ادا کر رہے ہیں آپ لوگ اس انتخابات کے بعد سے لے کے اب تک، اور بہت سے ایشوز میں آپ لوگوں کے اختلاف رہے ہیں حکومت کے ساتھ، لیکن آپ لوگوں نے انکنڈیشنلی سپورٹ کیا ہے گورنمنٹ کو۔ یہ فرمائے گا کہ ابھی گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پر حملے کے کیس میں جو فیصلہ آیا اس میں کچھ مزید پی ٹی آئی کے سینئر جو سیاستدان تھے ان لوگوں کو نہ صرف یہ کہ سزائیں ہوئی ہیں بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی سزائیں اگر کلیکٹیولی دیکھا جائے تو 30-40 سال کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کیا یہ جو فیصلے آ رہے ہیں یہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی کا پورا ایک رخ ہی بدل دیں گے؟ جو سیاسی طور پر اپوزیشن کی جماعت کو ہونا چاہیے وہ پورا ایک سینیریو ہی مختلف ہو جائے گا اس میں؟ دیکھیں، میں کیس کے میرٹ سے اتنا واقف نہیں ہوں، تو لہٰذا میں اس پر کوئی اس طرح کا ٹیکنیکل رسپانس تو نہیں دے سکتی، لیکن اصولی بات ضرور کر سکتی ہوں۔ ایک پولیٹیکل کارکن کی حیثیت میں ہماری جماعت نے کبھی بھی سیاسی انتقام کو فروغ نہیں دیا یا کسی کے ساتھ سیاسی جو ایک بدلے کی سیاست جو ہے وہ پروموٹ نہیں کی ہے ہم نے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں آئی ہے، خاص طور پہ جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ تھی، فیڈرل گورنمنٹ، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پورے 5 برس گزر گئے، ایک پولیٹیکل پرزنر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں رہا۔ ہم نے ہمیشہ ڈیو پروسیس کو فالو کرنے کی بات کی ہے۔ آج بھی اگر کسی جماعت کے سے تعلق رکھنے والے لوگ یا کوئی کارکن قانون کو فیس کر رہے ہیں، کیسز کو فیس کر رہے ہیں، تو ہماری یہی خواہش ہوگی کہ ڈیو پروسیس فالو ہو۔ اگر ان کے حوالے سے کوئی کیس ہے یا ان کی جانب سے کوئی وائلیشن ہوئی ہے قانون کی تو اس کو میرٹ پر دیکھا جانا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جب ان کی حکومت تھی تب بھی اس بات کو ڈسکریج کیا، کیونکہ ان کا بہت زیادہ رجحان سیاسی انتقام کی طرف ہوتا تھا۔ ان کے بیانات جو تھے اس سے بڑا مطلب اٹ واز ریٹن آل اوور دا والز، جس طرح وہ بات کرتے تھے کہ ہم رلائیں گے، ترسائیں گے اور یہ کلاس کر دیں گے، وہ کلاس کر دیں گے، اے سی لے لیں گے۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ ٹیمپریچرز جو ہیں وہ اتنے ہائی نہیں ہونے چاہیے۔ پالیٹکس از آل اباؤٹ سٹنگ ڈاؤن ٹوگیدر اینڈ انگیجنگ ان ڈائیلاگ، اور اسی طریقے سے ہم جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی ایسی سیاست کی ہے ماضی میں، کوئی بھی جماعت ہو، یہ سیاست کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ آج اگر کوئی کیسز بنے ہیں، اگین کمنگ بیک ٹو واٹ ویئر آئی اسٹارٹیڈ، کہ جی اگر اس کا کوئی میرٹ ہے وہ میرٹ پہ ہونے چاہیے کیسز، ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے۔
یہ بھی فرمائیے گا کہ خاص طور پر اس فیصلے اور اس سے پہلے کے جو چند فیصلے آئے ہیں ان کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان تعلقات جو کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مزید خراب ہوں گے، اس کو کچھ نہ کچھ حد تک روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا سکتی تھی حکومت کی طرف سے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانونی ایشوز ہیں اور جس طریقے سے اور جس رفتار سے فیصلے آ رہے ہیں ان کو آنے دینا چاہیے؟ سنا میں نے اسی لیے آپ سے کہا نا، جب میں جواب دے رہی تھی تو میں نے کہا دیکھیں پالیٹکس از آل اباؤٹ سٹنگ ڈاؤن ٹوگیدر اینڈ ہیونگ اے ڈائلاگ انگیجنگ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں سیاست میں آپ کو سریا نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری جماعت نے ہمیشہ اس بات کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے کہ جی ہمیں ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے. اس ملک نے بہت ساری چیلنجز کا سامنا کیا ہے، ہم نے نظام کے چیلنج کا سامنا کیا ہے، ان ڈیموکریٹک دور سے ہم گزرے ہیں. اس کے علاوہ پھر دہشت گردی ہے، معیشت ہے اور انسٹیبلٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہرگز یہ ہماری خواہش نہیں ہونی چاہیے یا کسی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ڈیوائڈ کو پروموٹ کریں یا جو ہے تقسیم کو پروموٹ کریں، انتشار کو پروموٹ کریں. اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم بیٹھ کر بات کریں، یونائٹڈ فرنٹ ایک نظر آئے. اور یہ بار بار ہم نے کہا ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ریکنسیلیشن کی بات کی. انہوں نے تو نون لیگ کے ساتھ اتنے سنگین ہمارے اختلافات تھے، آئیڈیولوجیکل تھے، ہسٹوریکل تھے، لیکن پھر بھی ہم نے بیٹھ کر اس ملک میں سیاست کو مضبوط کرنے کی، جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کی تھرو ڈائلاگ. اور اسی طرح آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ کر کے دکھایا. تو ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، چیئرمین بلاول نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے ہر چیز پاسبل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو وہ ولنگنیس دکھانی چاہیے. یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت ہمیشہ سے بات چیت کی حامی رہی ہے اور آپ لوگوں نے مذاکرات کی بات کی ہے، حکومت سے بھی اپوزیشن سے بھی، دونوں طرف بار بار یہ بات کی جاتی رہی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں جب پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے بھی آ رہے ہیں 9 مئی کی مناسبت سے، تو ایسے ماحول میں پھر بات چیت آخر کن ایشوز کے اوپر ہو سکتی ہے؟ اگر بیٹھا بھی جائے مذاکرات کی میز پر تو ٹاکنگ پوائنٹس کیا ہوں گے پھر؟ دیکھیں ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ معاملات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، پولیٹیکل ڈائلاگ سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ایک دم حل نہیں ہوں گے، اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہوں گے، وہ بھی لینے پڑیں گے اور ان پر بھی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ بھی بہتر کرنا پڑے گا، اس ڈیفیسٹ کو ختم کرنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے کچھ ایکشن کی ضرورت ہے، جس میں یقینی طور پر حکومت کی بھاری ذمہ داری ہے، لیکن کچھ ذمہ داری ان لوگوں کی بھی ہے جو ڈائلاگ چاہتے ہیں، جو بہتری چاہتے ہیں. اگر چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ انتشار، تقسیم، پاکستان کو ملائن کریں اور دوسری طرف آپ کہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. دیکھیں آپ دو دوغلی پالیسی نہیں ہو سکتی، پالیسی ایک ہی ہوتی ہے. اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کی کنٹریبیوشن ہو تو وہ آپ کو خود بھی اپنے جو بیہیویئر ہے وہ پولیٹیکل دکھانا پڑے گا. آپ ایک ملیٹنٹ بیہیویئر کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. یہ فرمائیے گا کہ آپ کچھ دنوں سے بڑی ووکل ہیں، خاص طور پر جو نئے صوبوں کے قیام کا ایک ایشو ہے اور انتظامی امور کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ حکومت کچھ نئے صوبے بنانا چاہتی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اس کی ٹائمنگ اس وقت درست ہے؟ مطلب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر بڑے مسائل ہیں جو کہ اپوزیشن فیس کر رہی ہے، حکومت بھی کوئی بہت زیادہ اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہی ہے، لیکن ایسی سچویشن میں ایک نئے صوبوں کا ایک ایشو ٹیک اپ کرنا اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کروانا، یہ آپ کے خیال میں جان بوجھ کر کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ جو بحث ہے نا، اگر یہ بحث کیا کہوں گی کہ میں، اگر یہ کسی پلان کا حصہ ہے تو وہ تو غلط ہے. یہ بحث نہیں ہے، یہ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، پاپولر ڈیمانڈ. اگر کسی صوبے میں یہ ڈیمانڈ پاپولر ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی ہمیں نئے صوبے چاہیے جو کہ لسانی بنیاد پر نہ ہو، جو کہ کسی کمیونٹی یا ایتھنسٹی کی بنیاد پر نہ ہو، تو وہ یقیناً ایڈمنسٹریٹولی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا پورا ایک طریقہ کار سنا آئین میں درج ہے. اور ایک جو کیس ہے ہمارے سامنے وہ ہے وسیب، جو ساؤتھ پنجاب کا صوبہ کے لیے بات ہو رہی ہے، ایک عرصے سے ہو رہی ہے، آج سے نہیں ہو رہی. اور اس میں پیپلز پارٹی نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا. آپ نے دیکھا کہ جس صوبے میں یہ بات ہوئی، جس صوبے میں یہ ڈیمانڈ آئی کہ ایڈمنسٹریٹولی ہمیں ایک نیا صوبہ چاہیے، اسی صوبے کی اسمبلی نے، وہیں کی عوامی جو اسمبلی ہے، اس نے ایک قرارداد منظور کی، وہ پاس ہوئی، اور نیشنل اسمبلی میں بھی ایک قرارداد منظور ہوئی. تو یہ کانسٹیٹیوشنل لیگل ریکوائرمنٹ ہے جو پوری ہوئی ہے. تو یہاں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی
اگر کانسٹیٹیوشنل پروسیجرز فالو ہوتے ہیں, قانونی تقاضے, پارلیمنٹری پروسیجرز فالو ہوتے ہیں, تو بے شک بسم اللہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ادر دین دیٹ, اگر کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کچھ سو کالڈ ارسطو یا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ اس پر بات کر کر پاکستان کے دیگر مسائل سے ڈیفلیکٹ کیا جائے گا, تو وہ ممکن نہیں ہے. پاکستان کو اور چیلنجز کا سامنا ہے, ہمیں ان کو فیس کرنا پڑے گا. اس طرح کی بحث یا اس طرح کی جو ان ٹائملی ڈسکشن ہے, اس کے پیچھے پلان ہی نظر آتا ہے. اگر ساؤتھ پنجاب کا معاملہ ہے تو ساؤتھ پنجاب کے لیے تو پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سطح پر پنجاب سے یہ پاپولر ڈیمانڈ آئی, پنجاب کی اسمبلی نے قرارداد کو منظور کیا, قومی اسمبلی میں گئی, وہاں منظوری. تو اب کیا رکاوٹ ہے یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو پتا ہوگا, لیکن وسیب کے لوگ ایڈمنسٹریٹولی ایک عرصے سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور یہ ڈیمانڈ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس بھی پوری کر چکی ہے. سو دس از اندر کیس جس میں پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے. لاسٹلی یہ فرمائے گا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جنوبی پنجاب کی بات کرتی رہی ہے, وسیب کی بات کرتی رہی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا موجودہ حالات میں جنوبی پنجاب کا ایشو جو کہ آپ کے 20-25 نکاتی جو ایجنڈا تھا اس کا حصہ رہا ہے, اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور یہ صوبہ بنانا ممکن ہو سکتا ہے؟ سنا دیکھیں, بات یہ نا, میں نے ایڈمنسٹریٹولی بات کی کہ ایڈمنسٹریٹولی اگر پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک وسیب کے علاقے میں اتنی بڑی احساس محرومی ہے, اتنا لوگوں کو ایک عرصے سے جو بنیادی سہولیات ہے وہ مہیا نہیں ہیں, بیسک لوگوں کی نیڈز ہیں جو نہ پنجاب گورنمنٹ پوری کر پا رہی ہے, نہ وفاق کی طرف سے وہ فوکس آ رہا ہے. اور حالیہ بجٹ میں آپ کو بتاؤں کہ وفاق کی جانب سے جو ساؤتھ پنجاب کے پروجیکٹس کی ایلوکیشن تھی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ, وہ بہت کم تھی, مطلب وہ نہ ہونے کے برابر تھی, جس پر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آواز اٹھائی, اور آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی بھی انہوں نے یہ بات کی کہ آپ کو یہ بیہیویئر چینج کرنا پڑے گا, آپ کو ساؤتھ پنجاب کو جو ان کا حق ہے وہ دینا پڑے گا, وسیب کے علاقے کو دینا پڑے گا. اگر یہ احساس محرومی وسیب کی بیلٹ میں لوگوں کو نہیں ہوتا تو شاید یہ ڈیمانڈ بھی نہ آتی اور اتنی شدت سے نہ آتی, اور پولیٹیکل پارٹیز اسے اتنی اسٹرانگلی سپورٹ بھی نہ کرتی. چونکہ یہ ڈیمانڈ لوگوں کی ہے, یہ احساس محرومی ایک حقیقت ہے, اسی لیے یہ بار بار بات سامنے آتی ہے. نون لیگ سے بھی ہم نے یہ بات پہلے کی ہے, ہم اسے دوبارہ کرتے رہیں گے. ہم تو چاہتے تھے کہ بجٹ میں پراپر ایلوکیشنز ہوں ڈیولپمنٹ سائٹ پہ, خاص طور پہ وہاں کی یونیورسٹیز کو بھی ایلوکیشنز نہیں ہوئی ہیں. مطلب کیا آپ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ وہاں کی ترقی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے؟ تو یہ سوال اٹھتے ہیں. اور اگر یہ مینج نہیں ہو رہا ہے پنجاب صوبے سے کہ وہ وسیب کے ساتھ انصاف کرے, تو پھر آپ کے پاس ایک سلوشن ہے جو آئین میں درج ہے, اور جو آئینی تقاضے پورے کر چکے ہیں ایک نئے صوبے کے حوالے سے پنجاب کے اندر, تو ان کو نون لیگ کو چاہیے کہ پھر وہ آگے لے کر جائیں. کیونکہ اگر آپ ان کی ڈیو رائٹ ان کو نہیں دے پا رہے, دیکھیں آئین کے اندر ایک نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے, نیشنل اکنامک کاؤنسل کی ہی ایک شک ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایکول سطح پر آپ ڈیولپمنٹ کریں گے, آپ یہ جو ڈسپیرٹی ہے اس کو ختم کریں گے, آپ منصوبہ بندی کریں گے, پلاننگ کریں گے. تو کیا اتنے برسوں میں پنجاب کی حکومت یا وفاق کی حکومت یہ پلاننگ نہیں کر پائی ہے؟ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اگر نہیں کر پائی ہے اور اگر نہیں کر پا رہی ہے, تو پھر we can go back to the Punjab Assembly resolution and the National Assembly resolution, جہاں پر وسیب کو ایڈریس کرنے کے لیے ساؤتھ پنجاب صوبے کی کریشن کے اوپر جو ہے وہ پروونشل اسمبلی آف پنجاب اور نیشنل اسمبلی نے حامی بھری ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شازیہ مری صاحبہ موجود تھی, سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. اور یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی تمام چیزوں کو بخوبی دیکھ تو رہی ہے, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا ان تمام چیزوں میں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایجنڈا پہ رہی ہیں, جس میں خاص طور پر نئے صوبوں کا قیام شامل ہے, 18ویں ترمیم کے حوالے سے بڑی ووکل رہی ہے, NFC کے حوالے سے بڑی ووکل رہی ہے, لیکن یہ تمام وہ ٹاپکس ہیں جو کہ آج کل ٹاک آف دا ٹاؤن بنے ہوئے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اس حوالے سے کوئی نہ کوئی نیا قدم اٹھانا چاہتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی یقیناً اس کے اوپر ایک بڑا مختلف موقف رکھنے کی جو ہے جسارت کر سکتی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کریں گے اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, لیکن وہاں پر ایسے ملٹیپل چیلنجز ہیں جو کہ اس وقت کی حکومت کو درپیش ہیں, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر اہلیت کا بڑا فقدان ہے, کیونکہ ان تمام ایشوز چاہے وہ سیلاب سے جڑے ہوں, دہشت گردی سے جڑے ہوں, یا پھر کرپشنز کے اسکینڈل سے جڑے ہوں, کسی بھی ایشو کے حوالے سے کوئی کور پالیسی اس وقت نظر نہیں آتی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح سیلاب کے بعد اس وقت ملک کے کئی علاقوں کی صورتحال ہے، لگتا یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں کی گئیں وہ صرف باتیں اور دعووں کی حد تک تھیں، اور حتمی طور پر نہ تو اس حوالے سے کوئی تیاری کی گئی تھی اور نہ ہی صوبائی حکومتیں اس حوالے سے کوئی خاص علم رکھتی تھیں، بلکہ بار بار پریکاشنری میجرز کا انتباہ کرنے کے باوجود بھی این ڈی ایم اے جیسے ادارے جو ہیں اس حوالے سے انٹیمیٹ بھی کرتے رہے، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ تمام تر حکومتوں کی طرف سے یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم بھرپور تیار ہیں۔ لیکن جب سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بعد یہ ریلائز کیا ہے ان حکومتوں نے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت نے، کہ تیاریاں، اکوپمنٹ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وسائل کا استعمال متاثرین کے حوالے سے لاہے عمل، بظاہر اس کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی ہے۔ وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا کو درپیش ہے۔ لیکن صرف ایک یہی چیلنج نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے بڑے عرصے سے جو خبریں آ رہی ہیں، خاص طور پر کے پی کے سے، لگ یہ رہا ہے کہ تمام تر فنڈنگ کے باوجود بھی خیبر پختونخوا کی حکومت خاص طور پر دہشت گردی کے ایلیمنٹ کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے، کم کرنے میں بھی بظاہر کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایسے اسکینڈلز بھی سامنے آ رہے ہیں، جس میں ریسنٹلی آج ایک سونے کا اسکینڈل سامنے آیا، جس میں سونے کے بلاکس کے حوالے سے جو پورا ایک ایجنڈا بنایا گیا تھا، اس میں کرپشن کے جو داستانیں اور جو الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اوورآل ایسا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت گورننس اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو لیتے ہوئے بہت حد تک پیچھے نظر آتی ہے، لیکن جہاں پر سیاسی گیدرنگز کی بات کریں تو وہاں پر بڑے پرو ایکٹیولی پی ٹی آئی کے کارکنان کام کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو جسٹیفائی کیسے کرنا ہے اور کس حد تک اس میں دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں بہتری کی گنجائش موجود ہے، اس پر بھی بات ہونی بڑی ضروری ہے۔ اس سیگمنٹ میں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق ہے ان کا، محمود جان بابر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ محمود صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، بہت سی چیزیں ہیں جس پر میں بات کرنا چاہوں گی، لیکن میں شروع میں پہلے چاہوں گی اگر ہم تھوڑا سا سیلاب کے اوپر بات کر لیں۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی بڑا تفصیلی بات ہوئی کہ خیبر پختونخوا میں کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کو، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بات تو بہت پہلے سے کہی جا رہی تھی کہ سیلاب سے افیکٹ ہو سکتے ہیں ملک کے بالائی علاقے۔ حکومت وہاں پر بظاہر کوئی اتنی پرو ایکٹیو نظر نہیں آئی پچھلے کچھ مہینوں میں، پچھلے کچھ ہفتوں میں ہمیں۔ ہاں جی، یہ ہم آج سے نہیں، اس سیلاب سے نہیں، اس سیلاب سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا جب سوات میں ایک خاندان کے 18 لوگ اکٹھے ڈوب گئے تھے، تو وہاں پہ بھی تمام کے تمام ادارے بالکل ہی ناکام ہو گئے تھے۔ یعنی اس وقت کوئی بھی ایک ادارہ جس کا میں نام لے سکوں وہ تیار نہیں تھا کہ اس وقت ان لوگوں کو بچاتا۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کے بعد تو فوری طور پہ ان کو احساس ہو گیا ہوگا کہ اب تو بچت نہیں ہے، اب تو لوگ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمیں تو تیار رہنا ہوگا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کچھ بھی کا ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ کچھ بھی پی ڈی ایم اے کے ذریعے بھی ان کو معلوم ہو گیا تھا۔ محکمہ موسمیات نے بھی کہہ دیا تھا کہ گلیشیئرز پگھلیں گے، بڑے سیلاب آئیں گے، بڑی بارش ہوگی، لوگ ڈوبیں گے، آپ نے کچھ کرنا ہے۔ ان علاقوں میں پہلے سے تیاری ہونی تھی۔ ہاں، لیکن محمود صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ صورتحال کے حوالے سے بار بار کہا تو جا رہا تھا، لیکن یہی بات ہوتی رہی کہ جی 2 ہیلی کاپٹرز ہیں صوبائی حکومت کے پاس، وہ بار بار اس میں حوالے سے ایکٹیو بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ پلاننگ کا بھی فقدان ہے؟ اگر میں یہ سیلاب کی صورتحال کو ٹیررزم سے کنیکٹ کروں تو یہ بھی ہم سالوں سے مسئلہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم کے اوپر جی کام ہو رہا ہے، جی نیکٹا موجود ہے، جی نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، پھر ہم نے دیکھا بنو میں سی ٹی ڈی کے اوپر جس طرح اٹیک ہوئے، وہ سب کچھ ہوا، پورا پنڈورا باکس کھل گیا کہ ان کی تو کوئی تیاری نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا کہ جی وفاق ہمیں فنڈ نہیں دیتا، وہاں سے وفاق کہہ رہا ہے جی ہم تو فنڈ دیتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کچھ وفاق کا بھی عمل دخل اس میں ہے، یا پھر صوبائی حکومت ہی نااہل ہے جو کسی ایشو کو صحیح طریقے سے ریزالو نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں، ایک بات تو میں پوری یقین، ایمانداری اور دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ وفاق اور صوبے کی آپس کی اس لڑائی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ اگر کہیں آتے بھی ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ اس وقت صوبہ اور وفاق آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر ہم کہیں جائیں گے بھی تو صوبے کے کہنے پہ وفاق فوری طور پہ ایکشن میں نہیں آئے گا، اور اگر وفاق کہیں آ کے کارروائی کرتا ہے تو صوبہ اسے سیاسی سپورٹ بھی نہیں دے گا اور انتظامی سپورٹ بھی نہیں دے گا۔ تو جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی تقسیم ہے تو سب سے اچھا چانس ہے چلیں آئیں نا خیبر پختونخوا چلتے ہیں۔ وہ جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ بالکل ایک بے روزگاروں کی سی زندگی گزار رہے تھے،
उन्होंने ये सोचा कि चलें अब आते हैं। तो आप देखें अफगानिस्तान के साथ जितने भी लगे हुए जिले हैं उन सब में उन्होंने आने की कोशिश की। ये तो अल्लाह भला करे कि दीर के लोगों ने, अपर दीर के लोगों ने खुद देखा कि पुलिस उनके सामने खड़ी है तो चलें, वो भी उन्होंने भी बंदूक उठा ली और रात को उन्होंने जो मुकाबला किया, तो उस मुकाबले के नतीजे में उन्होंने वहां पे एक साजिद जो बड़ा वो है उसके सर पे कीमत भी थी कहते हैं, और उसका वो भी तो उस पे केसेस भी थे, उसको भी मारा, उसके 8-9 और लोगों को मारा। उनको एहसास हो गया है कि अब आम लोग हमें नहीं छोड़े इस इलाके। अच्छा महमूद, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, मैं एक सवाल और करना चाहूंगी इस सेगमेंट में। जिस तरह आपने खुद कहा कि लोग फिर भी उनको वोट तो दे रहे हैं, लेकिन आखिर लोग कब तक ये करेंगे? जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं वो भी अब इस तरीके से और इस रफ्तार से सामने आ रहे हैं कि दूसरे सूबों का मुकाबला शायद खैबर पख्तूनख्वा ज़्यादा अच्छा कर रहा है। हमने आज एक खबर देखी कि सोने के ब्लॉक्स की नीलामी के अंदर भी करप्शन की बात हो रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें कुछ सूबाई हुकूमत का भी अमल दखल है। ये बताइएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली क्यों नहीं गंडापुर साहब इन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि इसकी तो ये तो तरजीहात थी खान साहब की पॉलिसी की, उनके विजन की। अब मौसमियाती तब्दीली की भी अगर मिसाल ले लें तो जिस तरह आज वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह रहे थे कि ये बड़ा इफेक्टेड है ये पूरा रीजन और पाकिस्तान, ये इन कोर इश्यूज़ के ऊपर सूबाई गवर्नमेंट क्यों नहीं काम कर रही है? देखें, एक तो सीधी बात यह है कि इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी तरजीहात नहीं है। इनके पास अगर कोई लोग बाहर भी इतने ज्यादा इनके वेल विशर्स बैठे हुए थे, अगर ये उन्हीं में से कुछ को बुला के यहाँ के लिए कोई प्लानिंग कर लेते तो आज हमारी ये हालत तो ना होती। यहाँ पे तो जितने भी हैं तो उनमें से तो कोई मुझे प्लानर नजर नहीं आ रहा कि वो बेहतर प्लानिंग करे, और अगर कोई है भी तो उसको इतना डिस्करेज करके साइड पे कर दिया गया है कि आप साइड पे हो जाएं, ये काम आपके करने के नहीं है। हुकूमत भी हम चलाएंगे, पार्टी भी हम चलाएंगे, और ये सब कुछ हम करेंगे। सोने के ब्लॉक वाला भी अभी इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है और वो भी आपने सूबाई काबीना में उसका जायजा लिया, उसके लिए कमेटी बनी, उससे पहले बनने वाली कौन सी कमेटी का अभी तक रिजल्ट आया है कि आपने फिर बना दिया कि जी अब ब्लॉक्स का हम जायजा लेंगे। जिन लोगों को ठेका मिला वो कह रहे हैं कि यार ये तो हमने करना था, जिनके पास ठेका नहीं था वो भी लगे हुए हैं, और सब मिलके जिसके हाथ जो कुछ आ रहा है वो ले रहा है। उसकी वजह यह है कि उनको ये मालूम है कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, हुकूमत का डर किसी को नहीं। एक होता है डर, एक होती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लोगों ने ये ली हुई है कि चलो ठीक है यार, हम तो वोटर हैं तो हम तो लगे हुए हैं, अगर कुछ होगा भी तो ये नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं करेंगे। और डर भी किसी का नहीं है, किसी को किसी का डर नहीं है, वरना वो ऐसे क्यों करता। बिल्कुल ठीक। महमूद, वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेगमेंट को आपने जैसे समराइज किया है। महमूद जान बाबर, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे। यकीनन ये बात तो दुरुस्त है कि इस वक्त सूबा जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा है उसमें जो टेररिज्म है वो सर फहरिस्त है। सैलाब की सूरत हाल ने उसको मज़ीद अबतर बना दिया है, और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इन कोर इशूज़ में जिसमें करप्शन की दास्तानें जो नई रकम हो रही हैं उसमें PTI के लोगों के नाम आ रहे हैं। इस पर गंडापुर साहब को बड़ा स्पेसिफिकली ये देखना पड़ेगा कि आया इस पे चेक एंड बैलेंस किसने रखना है। अगर सूबाई हुकूमत ही आंखें बंद करके रखेगी तो फिर ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बड़ी तशहीर हो रही थी कि आया जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत इस साल के नवंबर में ख़त्म होने जा रही है। इसमें कितनी सदाकत है और इस पर जो स्पेकुलेशंस की जा रही थी इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हमने सोचा कि जहां सियासी तौर पर बहुत से इश्यूज़ को हमने टेकअप किया है, उस पर मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियंस लिए हैं, वहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया की जीनत बनती हैं और उसके ऊपर बात करनी इसलिए भी ज़रूरी होती है कि जो हमारा यूथ का एक बड़ा हिस्सा है वो टेलीविज़न के मुकाबले में सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता हुआ नज़र आता है। पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे इशू के ऊपर डिबेट हो रही है जिसके ऊपर शायद बहस बिल्कुल हासिल समझी जा सकती है, और वो है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसके ऊपर पिछले कुछ दिनों से बड़ी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। मैं इसमें इस चीज़ पर डिबेट नहीं करना चाहूँगी कि आया वो प्रो PTI या एंटी PTI या प्रो मुस्लिम लीग नून या एंटी मुस्लिम लीग नून ग्रुप्स या लॉबीज़ हैं जो कि इस चीज़ या इस उन्वान या इस टॉपिक के ऊपर बहस कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ आइन और कानून क्या कहता है। पिछले कुछ दिनों से ये बात स्पेकुलेट की जा रही थी कि नवंबर 2025 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसके 3 साल पूरे हो जाएंगे। अब हैरत अंगेज़ तौर पर दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ लोगों की याददाश्त बड़ी मुख्तसर हो गई है। अगर हम ठीक 1 साल पीछे जाएं, बल्कि 1 साल से भी कम अरसा पीछे जाएं, तो 4 नवंबर 2024 को यानी कि 26वीं तरमीम जो कि अक्टूबर में लाई गई थी उसके कुछ ही वक्त के बाद एक ऐसी अमेंडमेंट और कुछ ऐसे बिल्स फ्लोट किए गए थे जिसका एक बड़ा हिस्सा आर्मी एक्ट और सर्विसेज एक्ट को भी उसका भी इहाता करता था।
اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ تمام سروسز چیفز جو کہ مختلف عہدوں پر تعینات تھے، ان سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت ہے اس کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دینا چاہیے، کیونکہ آئیڈیلی کسی بھی سینئر آرمی آفیسر کو یا کسی بھی سروسز چیف کے لیے کم از کم 3 کے بجائے 5 سال ہونے چاہیے، جس میں وہ انسٹیٹیوشن کی ری بلڈنگ، اس کی ری اسٹرکچرنگ یا پھر دیگر ایشوز کو ٹیک اپ کر کے اس کو مزید بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو اس لیے نومبر 2024 میں ایک ایسی قانون سازی کے ذریعے جو کہ اس وقت کے بعد نافذ العمل ہو چکی ہے اور ابھی تک نافذ العمل ہے، یہ لیجسلیشن کی گئی تھی، اور جس کے بعد جو مدت ملازمت تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، وہ 3 سال سے تبدیل ہو کر 5 سال کر دی گئی تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اور ان کے آن ریکارڈ ہونے کے باوجود بھی سوشل میڈیا پہ بڑے دنوں سے اس کی تشہیر ہو رہی ہے، اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ آیا موجودہ حکومت کیا واقعی آرمی چیف کو مزید ایکسٹینشن دینے جا رہی ہے، کیا فیلڈ مارشل بننے کے بعد ان کو مزید کسی ایکسٹینشن کی ضرورت پڑنی چاہیے۔ اسی طرح کے دیگر کچھ گفتگو کے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس حوالے سے ریسرچ صحیح معنوں میں نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کی ایک مثال لے لیں تو جو ایئر چیف تھے ان کی مدت ملازمت بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن ان کو بھی اسی طرح 4 نومبر 2024 کو ایکسٹینشن ملی تھی اور ان کی مدت ملازمت بڑھائی گئی تھی، اور یہی رول فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونی بڑی ضروری ہے کہ آخر میں ریالٹی کیا کہتی ہے، ہمارے ہاں کس چیز کے حوالے سے کون سا قانون موجود ہے، اور کب کب کس کس سٹیج کے اوپر کن قوانین میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ ایسی بہت سی امینڈمنٹس ہیں جو کہ 26ویں ترمیم کا بھی حصہ رہی تھی، جن کے اوپر بہت سے لوگ بات نہیں کر سکے یا جن کو نہیں سمجھتے ہیں، جو کہ عدلیہ سے جڑی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے نومبر 2024 میں جو امینڈمنٹس کی گئی تھیں، اس میں سروسز چیفز کا اور ان کی مدت ملازمت کا احاطہ کیا گیا تھا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہونی بڑی ضروری ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ اپنی ذاتی رائے تو دیتے ہیں، لیکن جب اتنے ہائی رینک کے آفیشلز کے اوپر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یقیناً بہت سی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔